السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر کل سے ایک نوٹیفیکیشن شیئر ہو رہا ہے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے نام سے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق طالبان عید الفطر کے بعد غزوہ ہند کا آغاز کریں گے اور ہندوستان پر عسکری حملوں کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن اگر صرف سوشل میڈیا کی حد تک شیئر ہوتا تو کوئی بات بھی تھی، لیکن اب یہ نوٹیفیکیشن الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تک پہنچ چکا ہے۔ کئی چینلز نے اس نوٹیفیکیشن پر خبریں بنائی ہیں اور اسی طرح ہمارے کئی صحافی حضرات نے اس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن فیک ہے اور جعلی ہے، اسے طالبان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، فوٹو شاپ نوٹیفیکیشن ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ کو کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد جب بھی کوئی ایسی بڑی خبر ہوتی ہے تو اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے اور اس کا پاکستان کو بھی نقصان ہے، طالبان کو بھی نقصان ہے اور خود جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کو بھی نقصان ہے۔ لیکن ہمارے کچھ نادان دوست اس نوٹیفیکیشن کو دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ عید کے بعد غزوہ ہند کا آغاز ہوگا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور الٹا وہ اس نوٹیفیکیشن کو شیئر کر کے طالبان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح کر رہے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس نوٹیفیکیشن کو پھیلا کر اب طالبان کی ساکھ اس طرح متاثر کر رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف اس وقت افغانستان کی موجودہ حکومت یعنی کہ اشرف غنی حکومت اپنی میڈیا کے توسط سے یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ افغان طالبان دراصل پاکستان کی پروکسی ہے، پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، اور افغان طالبان اگر واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ افغانستان پاکستان کے مقاصد کے لیے کام کرے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ طالبان ہندوستان کے خلاف لڑائی کا آغاز کریں گے اور ہندوستان اور پاکستان کی دشمنی سب کے سامنے واضح ہے، یوں طالبان پاکستان کے لیے استعمال ہوں گے۔ افغان حکومت کی شروع دن سے ایک کوشش ہے کہ وہ افغان عوام کو طالبان سے متنفر کریں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے کہ افغان طالبان در حقیقت کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں بلکہ وہ پڑوسی ممالک کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح کا نوٹیفیکیشن پھیلا کر آپ پاکستان کی ساکھ بھی متاثر کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اگر ہندوستان کے خلاف کسی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دشمن کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کر کے ہندوستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کا پچھلے کئی سالوں سے یہ موقف ہے کہ پاکستان کا کسی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے شروع کر رکھی ہے۔ پاکستان کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو پچھلے کچھ عرصے سے ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ مودی کی فاشسٹ گورنمنٹ ہے، مودی کا متعصب نظریہ ہے۔ اس طرح کا نوٹیفیکیشن پھیلا کر آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں جو اس وقت رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے اور مودی حکومت کے خلاف جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ اس کو شدید نقصان پہنچائیں گے اور مودی حکومت کی اس بات کو تقویت دیں گے کہ پاکستان طالبان کو استعمال کر رہا ہے یا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو استعمال کر کے ہندوستان میں کوئی تحریک چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم بالکل معصوم ہیں، ہماری طرف سے مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، یہ پاکستان کی طرف سے پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈے کی دلیل یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن پھیلایا جا رہا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان ہندوستان کو غیر مستحکم کرے گا اور ہندوستان پر عنقریب حملوں کا آغاز کرے گا۔ اس لیے ہمارے جو نادان دوست ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اپنی ان نادانیوں سے ہندوستان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، پاکستان، طالبان اور ہندوستان کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح کی بیوقوفیوں سے بچنا چاہیے اور جو اسٹیٹ کا جو اسٹانس ہے، طالبان کا جو موقف ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے اور اس طرح کی غلط بیانی سے بچنا چاہیے جس کا ملک کو بھی نقصان ہے، طالبان کو بھی نقصان ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی نقصان ہے۔